وہ بے حد حسین تھی، جہاں جاتی مرکز نکاح بن جاتی۔ اس کے گلابی گال غصے کی سرخی سے مزید دہکنے لگے تھے۔ اس نے انہیں گھورتے ہوئے ایک تیز ناگوار نگاہ سے دیکھا تھا، مگر وہ بھی چکنا گڑا تھے۔ مجال ہے کہ جو ان میں سے کسی کے کان پر کوئی جو رینگ تھی۔ وہ اسے بس اسٹاپ پہ الٹی سیدھی آوازیں کس کر پریشان کر رہے تھے اور وہ ہڑبڑا رہی تھی۔ اچانک سے وہ سامنے نظر آ گیا۔ آپ ادھر؟ اسے چند منٹ کھڑے رہنا دور ہو گیا تھا۔ وہ زارون کو دیکھتے ہی ریلیکس ہو کر بائک پر اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ وہ خلاف معمول آیا تھا، سو اسے ذرا حیرانی بھی ہوئی تھی۔ ہائے، ہمارا ایسا نصیب کہاں۔ زارون نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس سے پہلے ایک منچلے نے ایسی آواز لگا دی۔ زارون نے ناقواری سے کچھ کہنا چاہا، سماویہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال دیا۔ آپ چلیں، چھوڑیں انہیں۔ زارون غصے کا خاصا تیز تھا اور وہ کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتی تھی، تو اس نے آہستگی سے منت کی تھی۔ اور ایسا کب ہوا کہ اس نے سماویہ کی کوئی بات ٹالی ہو؟ کون تھے یہ لڑکے؟ بالا آخر ذہن کو ڈستا ہوا سوال اس نے پوچھ ہی ڈالا تھا۔ آئی ڈونٹ نو زارون، یہ اکثر یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ سماویہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار۔ تمہیں کل سے تنہا گھر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پک کر لیا کروں گا۔ وہ اکثر جلدی آتا۔ اس نے عجیب استقاق بھرے لہجے میں سختی سے اسے منع کیا۔ آپ کیوں خواہ مخواہ زحمت کریں گے؟ میں آ جایا کروں گی، بلکہ میں آ تو جاتی ہوں۔ مجھے کوئی زحمت وحمت نہیں ہوگی، تم اکیلے نہیں آؤ گی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں آؤ گی۔ زارون کہاں ہے خالہ جان؟ گھر میں بریانی پکی تھی۔ زارون بریانی کھانے کا بے حد شوقین تھا۔ صبا نے بریانی پکا کر بھانجے کے لیے پہلے ہی پلیٹ بھر کر ہادیہ کو دی تھی۔ ہادیہ پلیٹ ہاتھوں میں تھامے اسے متلاشی نظروں سے ڈھونڈتی ندا سے مخاطب تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہوگا، ندا نے ہادیہ کا ماتھا چوم کر محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے خصوصی انسیت رکھتی تھی، دراصل وہ اسے اپنی بہو بنانے کی خواہاں تھی۔ ہادیہ بھی محبت اور التغابت محسوس کر چکی تھی۔ وہ جب بھی ادھر آتی، ندا گرمجوشی سے استقبال کرتی تھی۔ جاؤ بھائی، بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ واقعہ بھابھی بھی اس کی آواز سن کر کمرے سے نکلی تھی۔ واؤ، بریانی! زارون بھی وہی ہاتھ تھمکا۔ اس نے آتے ہی پلیٹ جھپٹ لی۔ بریانی کے ہاتھ کا لقمہ بنا کر اس نے منہ میں رکھا۔ خالہ زندہ باد! بریانی حسب توقع بہت لذیذ تھی۔ صبا خالہ کے ہاتھ کی بریانی سبھی کو پسند تھی۔ اس نے نعرہ، لڑکی تم بھی ان سے کچھ سیکھ لو۔ ہادیہ اور زارون میں بے حد دوستی تھی۔ وہ بے حد تکلف سے اس کے سر پر چپت لگا کر سادہ سا لہجے میں بولا، اور ہادیہ شرما کر جھیپ سی گئی۔ ارے اتنا شرمانے کی کیا بات ہے؟ کل تم اپنی سسرال جاؤ گی تو ہماری ناک کٹواؤ گی کیا؟ واقعہ بھابھی بدستور شوقی پر مائل تھی اور انہوں نے فرمایا، تمہیں اس کی سسرال جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ندا چھٹک کر بیٹے کو دیکھنے لگی۔ زارون کے چہرے پر بیزاریت واضح ہوئی۔ بریانی یکدم بدمزہ لگنے لگی اور وہ یوں ہی پلیٹ رکھ کر اڑ گئی۔ محبت صحیفے کی صورت دل کی دھرتی پر اتری تھی۔ کوئی گواہی طلب کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ محبت میں صرف دل کی ہی گواہی معتبر ٹھہرتی ہے۔ دل زارون کی محبت پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی لان میں جھانک رہی تھی۔ اسے تصور میں زارون وہیں بیٹھا نظر آیا۔ تمہیں FSC نہیں، میڈیکل بھی جوائن کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں زارون کی آوازیں ابھری تو لب بے ساختہ مسکرا۔ ڈاکٹر کی بیوی کو ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے۔ زارون فطرتاً شوق مزاج تھا۔ وہ اکثر ہنسی مذاق میں دوسروں پر فقرے چست کر جاتا۔ وہ مذاق میں کب سنجیدہ ہو جائے کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو پاتا۔ وہ اس وقت مذاق میں مون میں نہیں تھا۔ اس کی بے حد سنجیدہ نظریں اور گمبھیر لہجہ کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ سبھی کا خیال رکھتا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب اسے اس سے محبت ہو گئی اور وہ شاید بد کرنے لگی تھی۔ اس کے دل کے کوڑے کاغذ پر پہلا نار زارون کا نقش ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت کو کبھی محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ اگر وہ اظہار نہ کرتا آئی لو یو زارون، اس نے بھی دل ہی دل میں اعتراف محبت کیا۔ شعور کی منزل پر جانے کا احساس جسم و جاں پر محریف سحر طاری کر دیتا ہے۔ وہ بھی سحر زدہ سی لان میں دیکھ رہی تھی، اور یہ ہادیہ نہیں، یہ سماویہ تھی۔ تم کدھر رہتی ہو سارا دن؟ وہ کیمسٹری کی بک کھول کر پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں رائلا آ گئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ رائلا نے کسی طور پر یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے دوبارہ بک لے کر بغور چیک کی
کہ یہ بک کیمسٹری کی ہی ہے۔ اس نے بک سماویہ کے سر پر دے زبان انکاری تھی اور آنکھیں حال دل کی چپلی کھا کر سارے بہد افشا کر رہی تھی۔ سماویہ کی بچی، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ رائلا جو حقیقت جاننے پر مصر تھی روٹھے پن سے منہ پھلا کر بولی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے رائلا، میں ابھی بہت محنت کرنا چاہتی ہوں، تبھی تو کامیاب ہو جاؤں گی۔ سماویہ چمکتی آنکھوں سے اور کھوئے ہوئے لہجے سے رائلا سے گویا ہوئی، ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ رائلا نے ایک ادا سے گال پر انگلی رکھ کر معنی خیز شوقی سے ہنکارا بھرا، واٹ؟ تمہیں کیسے پتا؟ زارون کے کہے الفاظ رائلا کے منہ سے سن کر وہ تیزی سے جھیپ گئی اور اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جھیپ کر مگر تجس سے رائلا سے مخاطب ہوئی، ارے بدھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پلٹ میں رائلا نے بھی کہا، جی نہیں آپ بدھو، وہ ایوے ہی تمہارے سارے کام کرتا بھاگتا ہے، محبت کا چلتا پھرتا اشتہار بنا ہوا ہے، جانے نہ جانے مالی نہ جانے چمن تو سارا جانے۔ اس نے اپنی طرف سے ایک مصرع جوڑا اور رائلا سماویہ نے بہت زور کا کہکا لگایا۔ کالج میں الگ الگ مضامین کے چوناؤں کے باوجود بھی ان کی دوستی میں رتی بھر فرق نہیں تھا۔ رائلا اور سماویہ نے پورے خلوص سے ایک دوسرے کو دعا دیتی، دوسرے سے محبت کرتی اور شوق بھرے انداز میں ایک دوسرے کو چھیڑتی۔ اگلے دن جب وہ زارون کی بائک پر بیٹھی تھی تو زارون سے مخاطب ہو کر بولا، تم مجھ سے کترا کیوں رہی ہو سماویہ؟ وہ کالج جانے کے لیے بس کے انتظار میں اسٹاپ پر دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اب بائک زن ہو کر اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی اور وہ خاموشی اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی کچھ کہنا چاہتی۔ وہ پہلی بار اس کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ زارون نے بائک دوڑاتے ہوئے مرر میں نظر آتے اس کے عکس پر نگاہ ڈالی، نہیں تو میں کیوں کترانے لگی بھلا آپ سے؟ وہ گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے قدرت کے قدرے پر اعتماد لہجے میں پھر تم ہکلا کیوں رہی ہے؟ وہ اس کی چوڑی پکڑ چکا تھا۔ سماویہ کے حسین چہرے پر نئے رنگ واضح تھے۔ تمہیں میرا اظہار محبت برا لگا ہے؟ زارون کو خبر نہیں تھی کہ وہ کب اور کیسے اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، دونوں کے درمیان 6-7 سال کا گیپ تھا۔ وہ اسے بچی سمجھتا تھا، نہ جانے کب محبت سے اس کا دل سماویہ پہ آ گیا اور اس نے اظہار محبت میں تاخیر نہ کی۔ سماویہ کا گریز اسے پریشان کر رہا تھا۔ زارون آپ بائک تیز چلائے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سماویہ نے بات ہی بدل ڈالی۔ وہ غصے میں تپ کر رہ گیا، مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے سماویہ۔ اس نے جگہ اور موقع کی نزاکت نظر انداز کر کے ہر دھرمی سے بائک روڈ کے بیچوں بیچ روک دی۔ وہ دھک سے رہ گئی اور اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ کیا تمہیں میرا بات کرنا برا لگا تھا؟ اسے طرز آ گیا اور اس نے نرم لہجے میں نرمی سے فرمایا، جی۔ سماویہ نے آہستگی سے سر جھکا کر اعتراف محبت کر ڈالا، تھینک یو یار۔ وہ بے حد خوش تھا اور پرمسرت لہجے میں نرمی سے اگلے دن بک کھولو اپنی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ زارون آدم کا، اور اس نے سماویہ کے سامنے سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ زارون پلیز، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ زارون نے بھی بارو بواز میں اسے گھورا۔ صبا دونوں کو دیکھتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ مما اسے کہے نا مجھے ریموٹ دے دے۔ سماویہ نے ماں کو مدد کے لیے پکارا۔ نہ بابا، مجھے تمہارے جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ زارون پھر مسکراتا ہوا تلخ لہجے میں بولا، بک کھولو لڑکی۔ زارون نے مسکرا کر خالہ کو وکٹری کا نشان دکھایا۔ وہ زیر لب مسکراتی نکل گئی، ان کا رخ کچن کی طرف۔ سماویہ نے بک کسکھا کر کھول لی۔ مجھے فارمولاز بالکل سمجھ میں نہیں آتے، وہ ناراضگی سے منہ پھلا کر بولی۔ لاؤ میں سمجھا دیتا ہوں۔ زارون نے بڑھ کر بک تھام کر اسے پڑھانے کی کوشش کی۔ زارون، تم اس لڑکی کو روزانہ آ کر پڑھا جایا کرو۔ آج شکیل نے بہو کو اس وجہ سے بہت ڈانٹا ہے۔ وہ اسے پڑھا رہا تھا کہ بھی اماں بھی وہاں پر آ دھمکی۔ کیوں بھی اماں، خیریت؟ زارون نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں بند سماویہ بھی باپ کی ڈانٹ سن چکی تھی، اس نکمی کا دھیان پڑھائی میں ذرا کم ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بس سے گوئے ہوئی، آپ چچا جان سے کہہ دیں وہ بے فکر ہو جائے۔ زارون نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ اس کے ساتھ چند گھنٹے بتانے کے لیے تصور کر رہا تھا اور اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ خالہ جان آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ اس بار 88% سے بھی زیادہ مارکس آئیں گے۔ وہ روزانہ کی طرح سماویہ کو پڑھا کر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، تم آج کل سماویہ بہت منڈلاتے ہو۔
کوریڈور میں ہادیہ سے مٹبھیر ہو گئی۔ اسے سماوی اور زارون کی بڑھتی قربتیں کھٹک رہی تھیں۔ وہ زارون سے بنا زندگی گزارنے کا تصور بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہٹو ہادیہ۔ ہادیہ کا یہ انداز نہ صرف ناگوار تھا بلکہ اسے بےحد برا بھی لگا تھا، اور اس نے ناگواری سے نرمی سے کہتے ہوئے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا۔ زارون تم میرے ساتھ ایسا، اور زارون نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ پھر سے بولی کہ زارون تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہادیہ بھپری شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے دوبارہ اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اس پل اسے بہن پر بھی غصہ آیا تھا جو اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے اور میں ایسا کیا نہیں کر سکتا؟ زارون نے بھویں اچکا کر سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زارون تم میرے دوست ہو۔ ان دونوں میں نہ تو کبھی حق جتانے کی نوبت آئی تھی اور نہ ہی اظہار محبت کی۔ پھر وہ کس برتے پر اسے کہتی کہ وہ صرف اسی کا ہے۔ ہادیہ لمحہ بھر کو کمزور پڑ گئی۔ اس نے ٹھہر کر نرمی تو زارون آریا پار کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہادیہ صرف اس کی کزن تھی اور کلاس فیلو۔ وہ میڈیکل 4th ایئر جبکہ ہاویہ میڈیکل 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ اکثر اس کی اسٹڈی میں ہیلپ لیتی تھی اور بس اس نے کبھی ہادیہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ زارون وی آر بیسٹ فرینڈ۔ ہادیہ کا لہجہ اب کی بار پہلے سے کمزور تھا۔ زارون کے سنجیدگی بھرے بیگانہ رویے نے اسے پست کر دیا۔ آف کورس وی آر بیسٹ فرینڈ اینڈ جسٹ اے فرینڈ۔ زارون نے لفظ چبا چبا کر انگلی اٹھا کر اسے باور کرایا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ محبت سے چمکتی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ محبت وجود میں کر لانے لگی۔ وہ بے ساکت 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آئی ہوپ ہادیہ تم بھی دوستی برقرار رکھو گی کیونکہ میں اپنا بیسٹ فرینڈ نہیں کھونا چاہتا۔ وہ لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے ہاور کرا کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے مما سے بھی بات کرنی تھی۔ ہادیہ کی آنکھوں میں خوش فہمی کے سپنے سجانے میں مما کا بھی کافی ہاتھ تھا۔ ہادیہ ٹوٹے دل کے لیے جا کی طرح نم آنکھوں سے اپنی زندگی سے دور ہوتا ہوا زارون کو دیکھتی اور اس کے منہ سے چند الفاظ نکلے، زارون میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اس سے خصوصی انسیت رکھتی تھی اور وہ امی کے پاس گیا۔ مما آپ کو ہادیہ کیسی لگتی ہے؟ اس نے حوصلہ پا کر مما سے بات کرنی چاہی۔ نیتا کے چہرے پر مصنوعی معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہیں بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہیں ہادیہ بھی پسند تھی۔ وہ اسے ہمیشہ زارون کے حوالے سے دیکھتی تھی۔ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ ندا نے اپنی پسندیدگی چھپاتے ہوئے اس کی رائے جاننا ضروری جانا۔ آخر زندگی تو اسی نے گزارنا تھا۔ مما میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اور بھابھی اسے خصوصی پروٹوکول دے رہی۔ اسے ہادیہ کا استحقاق یاد آ گیا اور وہ بیٹھتے ہوئے خاصی سنجیدگی سے گویا تھا۔ مما پلیز مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ زارون نے جھجک کر التجائی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ گھر میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ اگر وہ مان جاتی تو پھر اسے اپنی بات منوانا آسان رہتی۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ندا نے کاٹدار لہجے میں کہتے ہوئے ناراضگی سے اسے گھورا۔ مما وہ صرف میری کزن ہے، بچپن کی فرینڈس ہے، میں نے اسے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا۔ تو اب دیکھ لو۔ ندا بھی بڑے نرم لہجے میں پڑھے بغیر سختی سے اپنی بات پر زور دے گئی۔ مما مجھے ہادیہ سے ہرگز شادی نہیں کرنی۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ ندا کی جان دیدہ نظریں معاملے کی سنجیدگی بھاپ چکی تھی۔ وہ اولاد پر اپنی مرضی تھوپنے والی ہر در ماؤں میں سے نہیں تھی۔ جی مما، زارون نے آہستگی سے اعتراف کیا۔ کون ہے وہ؟ مما کا دوسرا سوال حاضر تھا۔ مما وہ سوری مما، میں فی الوقت آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر آئی پرومس یو سب سے پہلے میں آپ ہی کو بتاؤں گا۔ زارون وہ جو کوئی بھی ہو، اچھے خاندان سے ہونی چاہیے۔ ندا نے سختی سے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ آف کورس مما۔ وہ پلٹ کر فوراً جذبات سے ان سے لپٹ گیا۔ ہادیہ جو ان سے بات کرنے آئی تھی وہ مرے قدموں سے لوٹ گئی۔ دل دنیا دکھ دریا لوگو، لہر لہر بیتاب، موج موج انگنت جدائی، ساحل ساحل خواب۔ ایک دریا فی پیاسا دریا، عجب حساب کتاب، اور کئی گرد اب، گھونٹ گھونٹ پانی کی تہ میں نئے نئے عذاب۔ ہادیہ کو تیز بخار چڑھ گیا۔ وہ بے سدھ پڑے بستر پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ بھی امی کا دل حلق میں اٹک گیا۔ وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی۔ ان کی ناساز طبیعت انہیں ہلکان کیے جا رہی تھی۔ ہادیہ کے لیے فاروق کے بیٹے کا رشتہ آیا۔ فاروق خلیل کا دوست تھا اور چند برس قبل دبئی میں سیٹل ہو گیا تھا۔
عمر کا دبئی میں ذاتی بزنس اور گھر تھا، اور دبئی جیسی مہنگی ریاست میں ذاتی گھر، گاڑی اور بزنس ہونا بہت بڑی بات تھی۔ ہادیہ نے سنا تو وہ سنتے ہی رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ زخم دل ابھی ہرا تھا، وہ زارون کو کسی اور کی جگہ نہیں سوچ سکتی تھی، اور نہ وہ تصور کر سکتی تھی کہ زارون کی جگہ کوئی اور آئے۔ بھی اماں کو علم ہوا تو وہ اسے سمجھانے چلی آئی۔ ہادیہ، انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا پھیلا تھا۔ انہوں نے پرشفقت لہجے میں اسے آواز دی۔ وہ بالکونی پر جھکی نم آنکھوں سے دور خلاؤں کو گھور رہی تھی۔ ان کی آواز پر جلدی سے آنسو پوچھتی ہوئی مڑی۔ ہادیہ، عمر بہت اچھا ہے، فاروق کی فیملی دیکھی بھالی تھی، ابھی تو انہیں بیٹے شکیل کو بھی منانا تھا۔ ان کا ماننا مشکل امر نہ تھا۔ ہادیہ کا ماننا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ بیٹی کے انکار کا جواز بنا کر انکار کر دیتی۔ انہوں نے ہادیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جو چلا گیا وہ ہمارا مقدر نہیں تھا، اور جو مقدر ہو اس سے ملاقات کی قدرت خود راستے کھول دیتی ہے۔ بھی اماں نے اسے سمجھایا۔ اس کے نرم لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ بے ساختہ سر اٹھا کر ان کی آنکھوں کو جھانکنے لگی۔ عمر تمہارا مقدر ہے اور وہ آ گیا ہے۔ اور بھی اماں نے لمحہ بھر کا توقف کیا۔ زارون تمہارا مقدر نہیں ہے۔ انہوں نے بے خودی میں اس کے منہ سے یہ نام سن لیا تھا، اور وہ آج اس نام کو اس کے آگے بھی ذکر کر گئی۔ وہ بے یقینی سے دم بخود رہ گئی۔ اسے بھی اماں کے رازدہ ہونے کا احساس بھی نہ ہوا تھا، اور بے آواز رونے لگی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر ہادیہ نے ان کے کمرے میں آ کر عمر کے لیے ہاں کر دی، اور بھی اماں بہت خوش ہو گئی۔ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ مہندی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بارات کا دن آ پہنچا۔ ہادیہ پارلر سے تیار ہو کر آئی۔ ہادیہ بھی آ کر چلی گئی۔ سب نے بڑی لاڈ سے اور بڑے پیار سے اسے رخصت کیا۔ سماویہ کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا۔ سماویہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی فرسٹ کلاس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ زارون، کیا بات ہے؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں سوچ کے گہرے رنگ تھے۔ سماویہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم عمر بھائی سے زیادہ فرینکس نہ ہوا کرو۔ زارون نے نپے تلے لہجے میں مناسب الفاظ کا انتخاب کیا۔ سماویہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ سماویہ، وہ تمہیں یار کہہ کر بلاتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ زارون نے لہجے میں بیک وقت تندی اور ناراضگی ظاہر کی۔ اوکے، ریلیکس، اور کوئی حکم میرے لیے؟ وہ جھٹ سے مان گئی، لیکن پھر اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ ان کے بات کرنے کا اسٹائل ہے، وہ ہر ایک سے یوں ہی بات کرتے ہیں۔ ہوتا ہوگا، مگر مجھے پسند نہیں۔ اس نے پھر سے ناراضگی ظاہر کی۔ اب کچھ بدلاؤ محسوس ہونے لگا تھا زارون کے لہجے میں۔ زارون کچھ بہت زیادہ بیزی بھی رہنے لگا تھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ زارون اسے اچھا خاصا اگنور کر رہا ہے۔ وقت مہینے گزرتے چلے گئے اور وہ اس بات سے بے فکر تھی کہ شاید زارون اپنی پڑھائی کے سلسلے میں بہت بیزی ہے، لیکن ایک دن اس پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ عالیہ سے نکاح کر کے آ گیا۔ عالیہ جو اس کی کالج فیلو تھی اور شاید اس کے ساتھ بہت وقت سے تھی، وہ دو طرفہ راستہ کھیل رہا تھا۔ ادھر اس نے سماویہ کو محبت کے جال میں الجھایا ہوا تھا، ادھر وہ عالیہ سے نکاح کر کر آ گیا۔ یہ بات اسے حیران کر گئی، اور وہ زارون کی بے وفائی جھیل نہیں پائی۔ اس سے یہ سہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس سے زارون کی بے وفائی کا یقین نہیں ہو رہا تھا، جبکہ سماویہ تو اس کی بے وفائی سہ رہی تھی، لیکن وہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ اب بھی اماں ایک بیٹی کے درد سے تو نکلی ہی تھی کہ دوسری بیٹی بھی اسی پریشانی میں ان کے سامنے حائل تھی، لیکن بھی اماں ایک سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں کی۔ سماویہ کے لیے علی کا رشتہ آیا، اور وہ تعلیم یافتہ اور خوش شکل نوجوان تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ جہاں موسم ہجر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا تھا، گھر میں سبھی خوش تھے۔ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ بھی شاندار تھا، اور پھر فاروق کا بھتیجا ہونے کے ناطے انکار کا تو زواج ہی نہیں بنتا تھا۔ زارون، مجھے میرا قصور تو بتا کر جاتے۔ وہ تصور میں شیوا کنا تھی۔ آنسو بھل بھل بہنے لگے، اور بہتی بارش میں آنسو شامل ہوئے تو درد بڑھتا گیا، اور وہ شکوہ کرتی، خود سے باتیں کرتی۔ آج آخری بار زارون کے لیے رو لو، اپنا دل ہلکا کر لو رائلہ۔ اس کی غمگسار دوست، بھابھی، ہمدرد سب کچھ تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اس سے مخاطب ہوئی، رائلہ،
زارون نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری محبت میں کہاں کھوٹ تھی جو اس نے اپنی رائے بدل لی؟ وہ آج بھی وہی کھڑی تھی جہاں 3 سال پہلے زارون اسے چھوڑ چکا تھا۔ اس نے قرب سے آنکھیں زور سے میچ کر خود اذیتی سے اپنے اندر کے سارے درد کو اتارا۔ قدرت جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو انہیں ہم سے الگ کر کے ہمیں بہترین نام و مدد ادا کرتی ہے۔ علی اچھا لڑکا ہے سماویہ، نائرہ نے سمجھایا۔ سماویہ کے فیصلے کا سبھی کو انتظار تھا اور اس کا فیصلہ گھر والوں سے الگ نہیں ہو سکتا تھا، اور الگ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ سماویہ شکیل تھی، زارون خلیل نہیں تھی۔ وہ خود غرض نہیں تھی، وہ خود سے وابستہ رشتوں کو دکھ نہیں دیتی تھی۔ اسے تو ماننا ہی تھا۔ اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی، وہ اچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ زارون کے لیے رو رہی تھی اور شاید آج آخری بار رو رہی تھی۔ پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا تھا۔ وقت کا کام تو گزرنا ہی تھا، وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ گزرے وقت میں وہ ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ علی بےحد کوآپریٹو شوہر ثابت ہوئے۔ اس نے ہر قدم پر سماویہ کا ساتھ دیا۔ 8 سال مختصر وقت نہ تھا اور نہ ہی اتنا طویل کہ وہ اس آواز کو پہچان نہ پاتی۔ وہ 8 سال بعد یہ آواز سن رہی تھی۔ موسم محبت ٹھہرنے کو تھا کہ وہ لوٹ آیا۔ اس نے تحیر سے موبائل کی جگمگاتی اسکرین دیکھی۔ وہ ایک بچے کی ماں مسز علی رفیق تھی۔ اسے مضبوط تو ہونا ہی تھا، اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچے اور بےحد پیار کرنے والے اور جان چھڑکنے والے شوہر کے لیے۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے پر پر اعتماد لہجہ اختیار کیا۔ کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ زارون کے لہجے میں درد سمٹ آیا۔ اس نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا تھا کہ سماویہ اسے بھول نہیں پائی ہوگی۔ زارون کے لہجے میں کچھ ٹوٹا تھا۔ مسٹر، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ وہ جو اسے یاد کر کے اس کی جدائی میں پہرو روئی تھی اور محبت کی ناقدری پر ماتم کنا رہی تھی، وہ بیگانگی کی انتہا پر سرد مہری سے انکار کر گئی اور اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بعض اوقات انسان اپنا بھرم قائم رکھنے میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ علی کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی کہ وہ اس کا سکون درہم برہم کرنے چلا ہے۔ مجھے معاف کر دو سماویہ، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ زارون کا لہجہ ٹوٹے کانچ کی کرچیوں سے لہولہان تھا اور وہ بیچ راہ میں ہاتھ چھلا کر پلٹ کر اسے دیکھے بنا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے سب کچھ پایا، منچاہا محبوب، دولت، شہرت، پر اللہ نے اسے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ مجھے تمہاری آہ لگی ہے سماویہ۔ زارون کا درد کم نہیں ہو رہا تھا اور وہ نادم تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ایسا مت کہو، میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی۔ سماویہ نے تڑپ کر اپنی صفائی دی۔ تم میرے لیے اولاد کی دعا کر دو، میں ابھی تک بے اولاد ہوں۔ وہ سناٹے میں رہ گئی تھی۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا اور اب پھر کہتی ہوں میں نے تمہیں معاف کر دیا زارون۔ وہ برسوں بعد اس کے دکھ میں رو پڑی تھی۔ اسی لمحے علی اندر داخل ہوا۔ تنظیمہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ سو چکا تھا۔ علی نے اسے سماویہ کے قریب لٹا دیا۔ سماویہ کے چہرے پر ممتا کی چمک ابھری۔ تھینک یو سو مچ سماویہ۔ زارون رو پڑا تھا۔ سماویہ نے فون بند کر دیا۔ اس نے تنظیم کا ماتھا چوم لیا۔ اس کی دنیا مکمل تھی۔ چاہنے والا شوہر، بے حد پیار کرنے والا شوہر، بے حد پیارا بچہ، پرسکون ازدواجی زندگی۔ اس نے علی پر نگاہ ڈالی اور وہ اطمینان سے ٹی وی آن کر چکی تھی اور وہ علی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔